ہم آج کل انسانوں سے شادی نہیں کر رہے، ہم شادی کر رہے ہیں انسان کے پیسے سے، اس کی دولت سے۔ ڈی ایچ اے میں گھر ہے، واو، بحریہ میں ویری گڈ، بزنس مین ہے، اوکے، لڑکی خوبصورت ہے، باقی سب چیزیں چھوڑیں، ٹھیک ہے، لڑکی کی کوالیفیکیشن کیا، اس کے ماں باپ جہیز دیں گے اچھا خاصا۔ ان چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ شادیاں کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شادیاں زیادہ عرصے تک چلیں۔ جب طلاق کی اتنی زیادہ ریشو انکریز ہو گئی ہے صرف اس لیے کیونکہ ہم انسان سے شادی کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں دولت سے، مٹیریلسٹک چیزوں سے، کہ جی ہم بعد میں ایکسکیوزز یہ دیتے ہیں ماں باپ کہ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی آگے جا کے خوش رہے، یہ رہے وہ رہے۔ نہیں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ انسان کی بجائے دولت سے شادی کر رہے ہیں، جو کہ نہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو چلیں بولتا چالتا سب کچھ ہے، لیکن آپ ایک ایسی چیز سے شادی کریں جو کہ کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، کبھی اللہ کا زوال آنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بزنس مین کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ آگے جا کے خوش رہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ بزنس مین پوری زندگی جو ہے وہ کمائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے گا؟ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر چیز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کی شادیاں لڑکیوں کے جب رشتے ہوتے ہیں تو لڑکے کیا دیکھتے ہیں، لڑکی خوبصورت کتنی ہے، ہم اس کو جب اپنے خاندان میں لے کے جائیں گے تو خاندان والے بلے بلے کریں گے کہ واہ یار اس کی یہ تو خوبصورت چن کے بہو لائی ہے چاند جیسی۔ پھر کیسے سوچ سکتے ہیں ہم کہ اس طرح کے رشتے کامیاب ہوں گے، اس طرح کے رشتے چلیں گے؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ انسان کے پاس جتنی کم دولت ہے وہاں رشتہ کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ حساب نہ دینا پڑے زیادہ۔ ہم لگے ہوئے ہیں بس دنیا کی چیزیں اکٹھی کر لیں، بس ہم بلے بلے ہو جائے، ہماری شاوا شاوا ہو جائے، پورے خاندان میں پتہ چلے جی کہ جی ہم کچھ ہیں، ہم نے شادی کی ہے، اپنے بچے کی ایسی شادی ہونی چاہیے دھوم دھام والی کہ سارا خاندان منہ میں انگلیاں ڈال کے دیکھے۔ پھر بعد میں طلاقیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب پھر لڑائیاں ہوتی ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے کیا کیا، یہ وہ۔ جتنی سادگی سے شادی کرتے ہیں اتنی ہی خوبصورت طریقے سے وہ چلتی ہے۔ جتنا یہ ناچ گانا کر کے آپ شادی کرتے ہیں، پھر رخصتی کے ٹائم پہ جو فارمیلٹی کے لیے لڑکی کے سر پہ قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ جب آپ نے پوری شادی کے فنکشن جو ہے وہ ناچ گانا سب کچھ کیا، سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، سب کچھ کیا، کیا فائدہ اینڈ پہ جا کے اس کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کرنے کا؟ سوچیں اس بارے میں۔ کوشش کریں اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی آسان بنائیں، دوسروں کے لیے بھی آسان بنائیں۔